سبق نمبر 161، سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 8، آیت نمبر 60 تا 66۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ انما صرف الصدقات زکوٰۃ پر حق ہے، للفقراء مفلسوں کا، والمساکین اور محتاجوں کا، والعاملین اور کام کرنے والوں کا، علیہا اس پر، والمؤلفۃ اور الفت دی جائے، قلوبہم ان کے دلوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں میں، والغارمین اور تاوان بھرنے والے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں چلنے والے، وابن السبیل اور مسافروں کا، فریضۃً فرض مقرر ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ زکوٰۃ دراصل مفلسوں اور محتاجوں اور اس پر کام کرنے والوں کا حق ہے، اور جن کی دلجوئی کرنی ہو، اور غلاموں کو آزاد کرانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کے راہیوں کو اور مسافروں کو بھی، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، الذین وہ لوگ جو، یؤذون النبی ایذا دیتے ہیں نبی کو، ویقولون اور کہتے ہیں، ہوا وہ، اذن کان ہے، قل آپ کہہ دیں، اذن کان، خیرن بھلا ہے، لکم تمہارے لیے، یؤمن باللہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن اور یقین رکھتا ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ورحمۃ اور رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ جو، یؤذون رسول اللہ ایذا دیتے ہیں رسول اللہ کو، لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ پوری آیت۔ اور ان میں سے جو نبی کو ایذا دیتے اور کہتے ہیں یہ تو نرا کان ہے، آپ کہہ دیں کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے ایمان لانے والوں کے حق میں رحمت ہے، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں وہ، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیرضوکم تاکہ وہ تمہیں راضی رکھیں، واللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کا رسول، احق زیادہ حقدار ہے، ان یرضوہ کہ راضی رکھیں وہ اسے، ان کانوا اگر ہیں وہ، مؤمنین ایمان والے۔ پوری آیت۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے اگر وہ مومن ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ علم کیا نہیں، یعلمو جانتے وہ، انہو کہ وہ، من
جو کوئی یحادد اللہ و رسولہ مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول کا، فأن لہ تو یقیناً اس کے لیے نار جہنم جہنم کی آگ ہے، خالداً ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ذالک یہ، الخزی رسوائی ہے، العظیم بہت بڑی۔ پوری آیت۔ کیا وہ جانتے نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافقین، ان تنزل کہ نازل ہو، علیہم ان پر، سورتن کوئی صورت، تنبئہم وہ جتا دے ان کو، بما وہ جو، فی قلوبہم دلوں میں ہے ان کے، قل آپ کہہ دیں، استہزئوا ٹھٹھے کرتے رہو تم، ان اللہ مخرجن بے شک اللہ کھولنے والا ہے، ما وہ جس سے، تحذرون تم ڈرتے ہو۔ پوری آیت۔ منافق ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جو انہیں ان کے دلوں کی باتیں بتا دے۔ آپ کہہ دیں تم ٹھٹھے کرتے رہو، اللہ اسے کھول دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَئِن اور اگر، سَأَلْتَهُمْ پوچھیں آپ ان سے، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، انما صرف یہی بات ہے، کنّا تھے ہم، نخوض دل لگی کرتے، ونلعب اور کھیلتے، قل آپ کہہ دیں، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم ہو تم، تستہزئون مذاق کرتے۔ پوری آیت۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے اور کھیل رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہی تم لوگ ہنسی کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ لا تعتذروا نہ بناؤ تم بہانے، قد کفرتم تحقیق تم کافر ہو گئے ہو، بعد ایمانکم بعد اپنے ایمان کے، ان نعفو اگر ہم درگزر کر دیں گے، عن طائفتن ایک گروہ سے، منکم تم میں سے، نعذب ہم سزا دیں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بأنہم اس لیے کہ وہ، کانوا مجرمین تھے مجرم۔ پوری آیت۔ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر تم میں سے بعض کو ہم معاف کر دیں گے تو بعض کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ جرم کرتے رہے۔ سورہ توبہ کے 8ویں رکوع میں درج 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء سے واللہ علیم حکیم تک فرمایا، زکوٰۃ دراصل مفلسوں اور محتاجوں اور اس پر کام کرنے والوں کا حق ہے، اور جن کی دلجوئی کرنی ہو، اور غلاموں کو آزاد کرنے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کے راہیوں کو اور مسافروں کو بھی، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی سابقہ رکوع کی آخری آیت میں چونکہ منافقین نے صدقات کے لالچ میں طنز کیا تھا، اس لیے خدا نے صدقات یعنی زکوٰۃ کے 8 مصارف بتا دیے جنہیں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ فقیر اور مسکین تقریباً ملتے جلتے لفظ ہیں، بعض نے دونوں میں جو فرق بیان کیا ہے وہ محتاجگی کے لحاظ سے ہے، بعض نے فقر کو مسکینی پر ترجیح دی ہے اور بعض نے اس کے برعکس مفہوم مراد لیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے حکم میں دونوں
دونوں برابر ہیں، وہ اس طرح کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر بنیادی ضروریات سے زائد سامان نہ ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ان دو کے بعد تیسرا نمبر عاملین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مسلم ریاست زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور کر دے۔ انہیں بقدر ضرورت و کفایت دیا جا سکتا ہے اور ان کے سفری اخراجات بھی مال زکوٰۃ سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر دلجوئی کے لائق افراد جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا مانوس کرنا مقصود ہو، یا پھر نو مسلم تاکہ وہ اسلام پر جمے رہیں۔ جمہور کے نزدیک یہ مصرف تب تھا جب اسلام کمزور تھا، اب نہیں۔ بعض کا اس سے اختلاف بھی منقول ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پر جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اگر کسی مالک نے اپنے غلام کو وعدہ دے دیا ہو کہ اتنے پیسے دے کر آزادی حاصل کر لے، یا کوئی غلام خرید کر آزاد کرنا چاہے، یا قیدیوں کا فدیہ دے کر رہائی دلوانا چاہے، یہاں بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ چھٹے نمبر پر کسی حادثہ یا بیماری کی وجہ سے کوئی اپنے اثاثوں سے زیادہ مقروض ہو، یا کوئی کسی کی ضمانت دے کر پھنس گیا ہو، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ساتویں نمبر پر مجاہد کو جہادی اور سفری ضرورتوں کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعض نے دینی طالب علم اور دیگر دینی کاموں میں مشغول لوگ بھی مراد لیے ہیں، یا وہ حاجی جس پر حج فرض ہو چکا تھا، بعد میں کسی وجہ سے مال کم پڑ گیا۔ آٹھویں نمبر پر وہ مسافر ہیں جن کے پاس دوران سفر خرچ وغیرہ ختم ہو چکا ہو، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ مصارف اللہ نے مقرر کر دیے ہیں تاکہ غیر مستحق افراد زکوٰۃ کی امید نہ رکھیں۔ ان میں تبدیلی کا کوئی بھی مجاز نہیں۔ اللہ ہر ایک کے استحقاق کو اور دینے والے کی نیت کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کے جملہ احکام میں بے شمار حکمتیں ہیں، سمجھ چاہے نہ بھی آئیں۔ یہ بھی یاد رہے، مستحق افراد کی محتاجگی پہلی شرط ہے، اور زکوٰۃ کا مال مستحق کے قبضے میں دینا دوسری شرط ہے، ورنہ فریضہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگا۔ زکوٰۃ کے باب میں ہر مصرف کے بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں جنہیں فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے یا مفتیان کرام سے رجوع کیا جا سکتا ہے، یہاں ان کی گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 61 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تک فرمایا، اور ان میں سے جو نبی کو ایذا دیتے اور کہتے ہیں یہ تو نرا کان ہے، آپ کہہ دیں کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے ایمان لانے والوں کے حق میں رحمت ہے، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی منافق لوگ اپنے جس طرز عمل سے پیغمبر کو ستاتے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ آپ کو نرا کان کہہ دیتے، نعوذ باللہ۔ محاورے میں یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو ہر ایک کی بات کان دے کر سننے کا عادی ہو اور ہر بات کو قبول بھی کر لے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کے خیال میں پیغمبر ان کے خلاف ہر ایک کی شکایت سن کر یقین کر لیتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اپنی صفائی میں جھوٹ موٹ جو بھی کہہ دیں پیغمبر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دلوایا گیا کہ پیغمبر اپنی شان کے اعتبار سے کان ہیں بھی تو وہ تمہارے بھلے میں ہی سنتے ہیں یا خیر کی بات ہی سنتے ہیں، شر کی نہیں۔ رہ گئی بات مان لینے کی تو پیغمبر کا ایمان صرف اللہ پر ہے، اللہ جس کے بارے میں جو کہہ دے وہی سچ ہے، اور پیغمبر مسلمانوں کی بات بھی مان جاتے ہیں کیونکہ ان کی وفاداری ہی ان کی سچائی کی دلیل ہے، اور تم میں سے مومنوں کے حق میں تو پیغمبر سراپا رحمت ہیں۔ بعض نے کہا یہاں بھی مخلص مومن مراد ہیں جن کی بات قابل یقین ہے، بعض نے منافق مراد لیے ہیں، مطلب یہ کہ خالی ایمان کا دعویٰ بھی ہو تو پیغمبر کی یہ بھی شفقت و رحمت ہے کہ منافقوں کا جھوٹ موٹ سن کر بھی خاموش رہتے ہیں، پردہ دری نہیں کرتے کہ شاید یہ سدھر جائیں، ورنہ گرفت کرنے پر آ جائیں تو منافقین کو چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ ایسے ستانے والے منافق لوگ پیغمبر کو مطمئن سمجھ کر بھی دردناک عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ آیت نمبر 62
یحلفون باللہ لکم لیردوکم سے ان کانوا مؤمنین تک۔ فرمایا وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے اگر وہ مومن ہیں۔ یعنی مسلمان جب کسی بدکلامی یا بدعملی پر منافقوں کی پکڑ کرتے تو آگے سے وہ قسمیں کھا کر سچے بن جاتے کہ ہم نے تو ایسا ویسا کچھ کہا یا کیا ہی نہیں۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو تو راضی کر لیتے، مگر ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ نیک نیتی کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کی روش اپناتے تاکہ ان کی عاقبت سنورتی، جس کی انہیں ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 63 الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ سے ذلک الخزی العظیم تک۔ فرمایا کیا وہ جانتے نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے۔ یعنی اب تک منافقوں کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرنا یعنی مخالف سمت چلنا دائمی جہنمی بننا ہے۔ اس منافقانہ طرز عمل کا کیا فائدہ جسے دنیا میں رسوائی سے بچاؤ کے لیے اختیار کیا ہو مگر آخرت کی اس سے بھی بڑی رسوائی مول لے لی ہو۔ بمطابق روایات منافقین کی ایک جماعت نے اپنی ایک مجلس میں کچھ نازیبا گفتگو کی۔ ایک روایت میں ہے منافقین نے کہا اگر نبی کی باتیں اتنی ہی معقول ہوں تو ہمارے دانشور جہاں دیدہ بڑے بزرگ مان نہ لیں۔ وہاں کھڑے عامر ابن قیس نامی مسلمان نے یہ گفتگو نبی علیہ السلام کو بتا دی۔ جب آپ نے منافقین سے جواب طلب کیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قسمیں کھا لیں اور اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے عامر کو جھوٹا قرار دے دیا۔ عامر نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تب عامر نے دعا کی مولا سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دے۔ اسی وقت یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ بعض نے کہا جب آپ علیہ السلام تبوک سے واپس آئے تب منافق لوگ اپنے جھوٹے عذر قسمیں کھا کر سچے ثابت کرنے لگے، تب یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 64 یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ سے ان اللہ مخرج ما تحذرون تک۔ فرمایا منافق ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جو انہیں ان کے دلوں کی باتیں بتا دے۔ آپ کہہ دیں تم ٹھٹھے کرتے رہو، اللہ اسے کھول دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی منافقین کے دلوں میں جو اسلام اور مسلمانوں سے عداوت و نفرت تھی جس کا اظہار وہ آپس میں بطور مذاق کیا کرتے تھے یا جو برے برے منصوبے وہ سوچا کرتے تھے، اس بات سے وہ ڈرتے بھی تھے۔ یہ خبر دی جا رہی ہے۔ بعض نے امر کا مفہوم بھی مراد لیا ہے۔ چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں کوئی ایسی صورت مسلمانوں پر نازل نہ ہو جائے جس میں ان کا سارا بھید ہی کھل جائے۔ بغوی نے آیت میں لفظ علیہم کی ضمیر کو منافقین کی طرف کر کے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ کہیں ان پر یعنی ان کے خلاف کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جسے مسلمان دلیل بنا لیں۔ اس کا جواب یہ دلوایا گیا منافق جتنا مرضی مذاق بنا لیں، اللہ کو جب منظور ہوا وہ پردہ کھول دے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کسی حد تک منافقین جان بھی چکے تھے کہ وحی اترتی ہے، مگر وہ اپنے کفر کی بنا پر نبی کو سچا کہنے میں متردد تھے۔ معلوم ہوا جو کوئی قصداً کسی راستے کا انتخاب کر لے پھر چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بحوالہ مزری بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ 70 منافقوں کے نام معولدیت کے اللہ نے ذکر کر دیے تھے، پھر اللہ نے مہربانی فرما کر انہیں منسوخ کر دیا تاکہ کوئی مسلمانوں کو عار نہ دلائے کہ فلاں کا باپ یا بھائی ایسا ویسا تھا، کیونکہ کئی منافقوں کی اولادیں مخلص مسلمان تھیں۔ بحوالہ بغوی اس آیت کا نزول ان 12 منافقوں کے متعلق ہوا جنہوں نے تبوک سے واپسی پر ایک گھاٹی چڑھتے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے بذریعہ جبریل آپ کو مطلع فرما کر منافقین کو بے نقاب کر دیا۔
یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں ابو طفیل، جبیر ابن مطعم اور حذیفہ رضی اللہ عنہم سے تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ حضور نے عمار اور حذیفہ رضی اللہ عنہما کو ان 12 منافقین کے نام ماولدیت بتا دیے تھے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا تھا پوشیدہ رکھنا۔ آیت نمبر 65 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ تک فرمایا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے اور کھیل رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہی تم لوگ ہنسی کرتے ہو؟ یعنی منافقوں کو ڈانٹتے اور ان پر حجت پوری کرتے ہوئے ان سے پوچھا جائے اور ان کی معذرت کا اعتبار نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی بتا دیا گیا اب کی بار وہ اپنے قول سے انکار نہیں کر سکیں گے، ہاں تعویل ضرور کر دیں گے کہ وہ وقت گزاری کے لیے فقط گپیں ہانک رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے تاکہ سفر کٹ جائے۔ کیا منافقین کو ہنسنے کے لیے یہی مقدس موضوعات ملے ہیں؟ بقول مفسرین، اللہ کی ذات یا قرآن کے کسی حکم یا نبی کی شان میں کوئی ہلکی سی ہنسی کی بات بطور لطیفہ یا تفریح کے کرنا بھی کفر ہے۔ بمطابق روایات یہ واقعہ سفر تبوک کا ہے۔ 3 منافق اپنی سواریوں پر بیٹھے نبی علیہ السلام سے آگے آگے جا رہے تھے۔ ایک بولا، ان کے نبی نے رومی فوج کے ساتھ جنگ کو مقامی عربوں کی لڑائی سمجھ رکھا ہے، یہ روم کے علاقے فتح کرنے نکلے ہیں، مجھے تو یقین ہے یہ سارے رسیوں میں بندھے نظر آئیں گے اور ادھر ہم ان کی درگت بنائیں گے۔ دوسرا بولا، یہ کہتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے جو تبوک میں نہیں آ سکے، حالانکہ وہ تو محمد کی اپنی باتیں ہیں، قرآن تھوڑی ہے۔ ایک کا یہ قول بھی منقول ہے، 100 کوڑے کھا لینا اس سے بہتر ہے کہ قرآن ہمارا پردہ چاک کر دے، لہٰذا خاموش رہنا چاہیے۔ ایک شخص ان کی باتیں سن کر ہنس رہا تھا۔ حضور نے اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت عمار کو بھیجا، ان سواروں کو روک کر ذرا پوچھو یہ کیا کہتے جا رہے ہیں، انکار کریں تو یہ باتیں بتا دینا۔ بعض روایات میں ہے منافقین نے بعض قرآن خوان صحابہ کو کھاؤ، جھوٹے، فضول اور بزدل ہونے کے طعنے دیے۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو درداء کو ایک منافق نے کنجوس اور پیٹو کہہ دیا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو سیدنا عمر منافق کے گلے میں کپڑا ڈال کر بارگاہ نبوت میں لے آئے۔ ان سب کا جواب یہی تھا کہ ہم تو وقت گزاری کے لیے صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آیت نمبر 66 لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم سے بانہم کانوا مجرمین تک فرمایا، بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر تم میں سے بعض کو ہم معاف کر دیں گے تو بعض کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ جرم کرتے رہے۔ یعنی منافقین نے اللہ اور اس کے احکامات اور پیغمبر کے متعلق جو ہرزہ سرائی کی، اس پر بہانے بنانا عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ کافر تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن ایمان کے زبانی اقرار نے ان کا کفر چھپا رکھا تھا۔ اب تو کفر کا زبانی ارتکاب بھی ہو چکا ہے جو قابل سزا ہے، البتہ معافی انہیں ملے گی جو اب بھی دل سے توبہ کر کے سدھر جائیں، ورنہ پھر کفر کی سزا تو لازمی ہے۔ روایات میں محشی بن حمیر نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو منافقین کی بکواس پر صرف ہنس دیا تھا، اپنی طرف سے اس نے کہا کچھ نہ تھا۔ بعد میں سچی توبہ کر کے دعا کی کہ مولا مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور کوئی مجھے غسل دینے اور دفنانے والا نہ ہو۔ یہ بھی منقول ہے وہ اکثر کہا کرتا تھا، قرآن کی اس آیت نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ اس نے اپنے پرانے نام سے ازراہ نفرت بارگاہ نبوت میں نام بدلنے کی درخواست بھی کی، جس پر اس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا۔ چنانچہ یہ جنگ یمامہ میں اسی طرح شہید ہو کر لاپتہ ہو گیا کہ اس کی لاش کسی کو نہیں مل سکی۔ بعض نے کہا یہ پہلے منافق تھا، بعد میں توبہ تائب ہو گیا، بعض کے ہاں یہ پہلے بھی مسلمان ہی تھا لیکن منافقین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔